ہر دور ہی فتنوں کا دور ہے اور دور رہا، اور فتنے اپنی مختلف شکل میں ہمیشہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ فتنوں نے کتنی شکلیں بدلی۔ جب ہم اپنا بچپن دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی فتنے تھے، اور ہمارے والدین ہمیں ان سے بچانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اس وقت ہمیں بھی کچھ چیزیں والدین کی طرف سے یہ ملی کہ ہمیں شعور تھا کہ یہ فتنہ ہے، لیکن اب میں جب اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں تو فتنے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں تک پہنچ چکی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ اس وقت کیا تمہارا حال ہوگا کہ جب برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے بڑی حیرانگی کا اس پہ اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ حدیث میں نے 22-23 سال پہلے پڑھی تھی، اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ واقعی ہی جو اچھائی ہے، مثلاً حفظ کروانا، تلاوت قرآن پڑھنا روزانہ گھر میں، جیسے ہمارے اسلاف میں تو بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا، پھر ہمارے دور میں کچھ کم ہو گیا لیکن پھر بھی پڑھا جاتا تھا، اور سر ڈھانپنا اور نامحرموں سے بات نہ کرنا، اور بہت سی چیزیں جو کہ اسلام کا ایک حصہ ہے اور بہترین حصہ ہے، وہ ساری چیزیں جو ان سی تھی جو ہمیں اپنے ماں باپ کی طرف سے ملی تھی، آج کے دور میں وہ بالکل نعوذ باللہ پینڈو کہا جاتا ہے ایسی بچیوں اور بچوں کو، بیکورڈ کہا جاتا ہے ایسی بچیوں اور بچوں کو، بونگا کہا جاتا ہے، اور بہت سے الفاظ سے، القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اب بچوں کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر وہ ماں باپ کی بات مانتے ہیں اور جس طرح کے ہم مائیں انہیں بتاتی ہیں، تو ان کے لیے یونیورسٹی اور کالج میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں کیا چلتا ہے آپ سب جانتے ہیں، میں اس کو نہیں دہراؤں گی۔ تو وہاں اب یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ جو اچھائی تھی اور جن کو اچھائیاں ہی کہنا چاہیے اور جو ہمیشہ ہی اچھائی رہی، وہ ساری اب نعوذ باللہ اس دور میں برائی بن گئی ہے۔ اور جو برائی تھی، بولڈ ہونا، منہ پھٹ ہونا، اور تڑلے سے جواب دینا بڑوں کو، اور ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھنا، اور مٹک کے چلنا، اور الفاظ کو، منہ کو بگاڑ کے چلنا، اور ہاتھوں کو ہلا کے بات کرنا، اور بالوں کو شانوں پہ بچیوں کا بکھیر کے چلنا، اور ٹائٹ کپڑے پہننا، اور سب سے بڑی چیز جو میں نے نوٹ کی، جو مجھے فیل ہوتی ہے، چیٹنگ، دوستیاں، بوائے فرینڈ ایک کامن بات ہے، اور اس طرح کے ایڈ، اس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور مختلف ایپ پہ، کہ باپ بھی ساتھ شامل ہیں اور کہتے ہیں جی کھول کے کرو، جھجکنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں بھی بتاؤ، ہم سے بھی ملواؤ، ہمیں بھی تصویر دکھاؤ۔ یعنی اس لیول تک لایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو ٹوکنے کے بجائے ساتھ شریک ہونا چاہیے، اور بچیوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھائی آپ کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو ویری بیڈ، آپ تو بالکل بونگی اور بے وقوف ہیں۔ اور بچیاں بھی یہ بہت محسوس کرتی ہیں کہ اگر ان کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے تو استغفر اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے میرے ساتھ مل کے کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہماری نسلوں پہ رحم فرمائے، ہماری امت پہ رحم فرمائے، ہمارے بچیوں کی اللہ تعالی حفاظت کرے، اور یہ جو فتنے اس قدر امٹ کے آ گئے ہیں، کیونکہ میں جو محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے اپنی بچی کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑی ہے، اور بہت دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ میری بچی جو بھی لے رہی ہے، جبکہ الحمدللہ 24 گھنٹے قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، اور گھر میں بھی قرآن و سنت کے مطابق تمام زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ قبول کرے، کہیں ہم سے گناہ ہو رہا ہو، لرزش ہو رہی ہو، بھول ہو رہی ہو، اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن جیسے اب نیٹ ایسی چیز ہے کہ ہم اس کو لازماً لے کے دینا پڑا،
موبائل لازمن ہے، آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، لیکن اس کے دوران جو گندگی کی ٹیکنالوجی، بے حیائی کی ٹیکنالوجی، فحشی کی ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے، اس کا کیا کہنا. اور ہر وقت نظر رکھنا، ہر وقت چیک آؤٹ رکھنا، اور بچے بھی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ ماما ہمارے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں، ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ہم پہ بلیو نہیں ہے. اور وہ باتیں جو ہماری مائیں ذو معنی انداز میں ہمیں سمجھاتی تھی، کھل کے اپنی بچی کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا یہ نقصان ہوگا، یہ پرابلم ہوگی، اس حد تک چلے جائیں گے، اور یہ اس کا عذاب ہوگا، اور ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے بچے اس سے محفوظ رہے. لیکن بہت مشکل وقت ہے، بہت ٹف وقت آ گیا ہے، اور میں بس دعا ہی کر سکتی ہوں، اور آپ سب سے بھی دعا کی درخواست کر سکتی ہوں کہ آپ نہ صرف میرے بچوں کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے، پوری امت کے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اس فتنے والے دور میں جو فتنے اتنے امڑ کے آ گئے ہیں اور ہر گھر میں آ گئے ہیں، اور اچھائی برائی لگنے لگ گئی، اور برائی اچھائی لگنے لگ گئی، اور برائی بڑی ہم اس کو بنا کے اور بڑے خوبصورتی سمجھ کے دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور اچھائی کہ بھئی میں نماز پڑھتی ہوں وہ چھپا رہی ہیں. بچیاں چھپاتی ہیں کہ بھئی میں نماز پڑھتی ہوں. یہ وقت بھی آنا تھا، اور سکارف پہنانا بچیوں کو ناممکن ہو گیا ہے. خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی بچیاں پہن رہی ہیں. اللہ تعالی ہماری بچوں کو بھی اور تمام امت کے بچیوں کو اس میں شامل کرے. لیکن 10 شرطیں رکھتے ہیں پہلے. اچھا میں یہاں پہنوں گی، یہاں نہیں پہنوں گی. اچھا میں گھر میں پہنوں گی، اچھا میں باہر نہیں پہنوں گی. اچھا میں باہر شاپنگ کے لیے پہنوں گی لیکن میں شادی پہ نہیں پہنوں گی. یعنی ایک عجیب سی مشکل آن کھڑی ہوئی ہے، اور بارہا یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ حجاب کس وقت آپ پہ واجب ہو جاتا ہے اور کس وقت آپ کو اپنے سطر کو ڈھانپنا ہے. میں آج آپ سے اپنا یہ سارا دکھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اپنی پریشانی اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ وہ ماں باپ جن کو پرواہ ہی نہیں، جو غافل ہیں، جو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں کر رہے، وہ کس طرح ریلیکس ہیں، اور وہ کتنے غافل ہیں، وہ کتنے پرسکون ہیں، اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں. اور اس پہ بھی اوپر سے ستم یہ کہ وہ تو جو کر رہے ہیں ان کا عذاب ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی. ہاں، کرنے کے باوجود، پوری محنت کے باوجود اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر تو بری و ذمہ ہے. لیکن میں آج کی ماں کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ بالکل بھی نہیں بچوں کو جو اسلامی تربیت ہے، دوسری تربیت کی میں بات نہیں کر رہی، وہ تو بہت زبردست ہو رہی ہے. مارکس آ رہے ہیں 99 اور 89 اور ٹاپ کیا جا رہا ہے، اور نمبر ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، ڈگری ہیں کہ ان کا انبار لگ چکا ہے. وہ تو بڑی بہترین تربیت ہو رہی ہے، اور فٹنس کا اور سمارٹنس کا اور گڈ لکنگ کا، اور وہ ساری تربیت ہو رہی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی. میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے آج ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں، اور جو آپ اس دور کی ماں اور جو والد ہیں، جو ینگ کپل ہیں، وہ پہلے خود بھی سیکھیں، وہ خود بھی پڑھیں، اور سیرت النبی پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، قرآن و سنت کو جانیں. یہ آپ پہ فرض ہے، یہ کوئی نفل بات نہیں ہے، فرض ہے. اس کو حاصل کریں اور پھر اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ کل ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کام کرتے ہوئے ہم اپنی نسلوں کے ساتھ جنت الفردوس کے وارث بن سکیں. میں بہت ورید ہوں، آپ سب سے بھی دعا گو ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور آپ سے دعاؤں کی درخواست بھی کرتی ہوں کہ میری بچی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس امت کی بہترین بچیاں بنائے اور انہیں اپنے دین کے کام کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور صحابیات جو ہماری گزری ہیں اس طرح کی ایمان کی حلاوت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس کی حوریں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.